تشریف لائے 9 اپریل نومبر 2023 مجلس سیدہ منعقد پاکستان کا نمبر ذکری مجلس سیدہ خطاب رسول زیارہ الحج اے بھائی زوال عمران دکھا نماز مغرب کے بعد ماتم داری اور مجلس سیدہ شریف قبلہ عباس رضا نقوی صاحب محسن تصار مقام ذکری مصطفی غریب برسائے یارہ الحج سلامہ مجلس زوال عمران کو گھر مجلس وسیل شاکر روڈ محلہ حسین آباد تب روڈ نزد خلا منڈی بوازِ بلند صلوات ماشاءاللہ بہت بہت مہربانی، بہت بہت شکریہ۔ مشکل وقت میں مسجدہ کی رونق بننے والے جتنے حاضرین ماشاءاللہ بڑی تعداد میں تشریف فرما ہیں، مزید بھی آ رہے ہیں اپنی اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے میرے ساتھ مل کے بلند آواز سے نعرہ تکبیر اللہ، نعرہ رسالت کل ایمان، نعرہ حیدری حسینیہ زندہ یزیدیہ یا سارت الحسین لبیک یا سارت الحسین لبیک، تھکنا نہیں آپ نے بلند آواز سے یا سارت الحسین لبیک، یا اتنی ہی بلند ترین صلوات پڑھ لیں محمد اور محمد۔ میرے بائیں جانب بڑی تعداد میں عزادات تشریف فرما ہیں، بزرگوں کو چھوڑ کے جوانوں سے گزارش کروں گا، بہت اہم پیغام میں نے دینا ہے، اسلام آباد سے حاضر ہوا ہوں، اگر سامنے آ جائیں گے تو آنکھوں میں ڈال کے آپ سے بات ہوگی۔ ایک اور بلند صلوات پڑھیں محمد، بہت شکریہ آپ کا۔ اللہم بدائے تاجیل ظہور حضرت خدا بآواز بلند صلوات، ماشاءاللہ آنے والا کو شکریہ۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی خیر خلقہ، اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنت اللہ علی اعدائہم فردا بعد فرد وقبیلتا بعد قبیلت وحزبا بعد حزب ونسلا بعد نسل الى یوم الدین، یا قاہر العدو یا والی الولی یا مظہر العجائب یا علی نعرہ غریری نعرہ حیدری، خیبری نعرہ حیدری، کل ایمان نشان حیدر اما بعد فقط اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رفیع العباد، بلند صلوات۔ میں نے کرسی اس لیے چھوڑ دی ہے کہ اس دور میں بھی کرسی کا اعتبار نہیں ہے، پتہ نہیں کب کوئی چھین لے۔ میں اس منبر پہ کھڑا ہو گیا ہوں آپ کے سامنے، میری بہت بڑی خوش قسمتی ہے، فخر تعداد بابا سرکار فرزند علی شاہ کاظمی مدد العالی، سجادہ نشین درباری عالیہ سخی شاہ پیارا کاظمی المشہور الحفال، ان کے توسط سے میں بھائی ظہیر عباس اور بابا حامد شاہ صاحب کی معیت میں 7 گھنٹے سے اس مجلس کی میزبانی کر رہا ہوں۔
اور آپ پوچھیں گے کہ میزبانی کس عنوان سے ہو رہی ہے، کیونکہ یہ شور کوٹ پاکستان کی دھرتی پہ واحد خوش قسمت شہر ہے کہ جسے یہ اعزاز حاصل ہے کہ پاکستان میں ایک ڈکٹیٹر نے جب فقہ جعفریہ والوں پر یزیدی عقیدہ مسلط کرنا چاہا تو 6 جولائی 1980 کو اس فرزند شور کوٹ محمد حسین شاد نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اور آج 43 سال ہو گئے ہیں۔ میں اعلان میرا ہو چکا تھا، جیسا کہ اسٹیچو نے خود کہا، اب مجھے اس بات کا احساس ہے کہ آپ بہت تھک گئے ہیں، لیکن علی والا تھکا کرتا نہیں ہے۔ جو موضوع میں لے کے حاضر ہوا تھا، میں نے بابا جی سے گزارش کی تھی، وہ موضوع میں نے چھوڑ دیا۔ آیت کا ترجمہ کروں گا، اور حسنین علی حسنین نے جو میرے پیروں میں وقت کی بیڑی ڈالی ہے، اس کی وجہ سے فقط پیغام پیش کرنا چاہوں گا۔ اگر آپ سننا چاہتے ہیں، یہ عمر بے وفا ہے، اگر کبھی وفا ہوئی اس عمر کی طرف سے، میں زندہ رہا تو پھر کبھی آگے مجلس سناؤں گا آپ کو، لیکن میرا پیغام ہی میری مجلس ہے۔ آپ جاگے اگر 2 منٹ کے لیے، میں آپ کا مہمان ہوں، آپ نے جاگ کے میری بات سننا ہے۔ اللہ نے سورہ بقرہ، یہ مدنی سورہ ہے، یہ میٹھے مدنی پر مدینے میں نازل ہوئی تھی، سب سے طویل سورہ قرآن کا، سلامت رہیں۔ اور اس سورہ کی 207 نمبر آیت میرا عنوان ہے آج کا، اسی میں میرا پیغام شامل ہے۔ بہت اجازت ہے، آپ سلامت رہیں۔ ایک اور کھلے دل سے صلوات پڑھیں محمد علیہ، ماشاء اللہ۔ ایسے نہیں، اتنی اونچی صلوات پڑھیں پتہ چلے امام رضا کا حرم یاد آئے، بلند صلوات، ماشاء اللہ۔ قرآن نے اعلان کیا کہ انسانوں میں ایسے بھی ہیں جو اللہ کی چاہت میں، اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنا نفس بیچ دیتے ہیں، اللہ کی مرضیاں خرید لیتے ہیں۔ چونکہ میاں رضا حسین ہو، میاں ظہور حسین ہو، میاں محمد رمضان، یہ سارا خاندان سونے کے نام سے مشہور ہے۔ یہ سونا اور ہے، یہ سونا اور ہے، لیکن قرآن نے ایک سونے کا ذکر کیا ہے۔ وہ کون تھا میرے بزرگوں، میرے دوستوں؟ انسانوں میں سے ہے، لیکن میرے اور آپ جیسا انسان نہیں ہے، وہ نوری انسان ہے جس نے اپنا نفس بیچا۔ خریدا کیا؟ کوٹھیاں نہیں خریدی، کاریں نہیں خریدی، محل نہیں بنائے، کیا لیا؟ اللہ اکبر۔ بزرگ بول پڑے، بس میرے آنے کا پتہ ہو گیا۔ شب ہجرت اتنا قیمتی سونا تھا۔ میرے بزرگوں کو آپ جانتے ہوں گے، بزرگوں نے سنا ہوگا، نوجوانوں نے نام تو سنا ہوگا، ان کا خطاب لقب لوں گا تو نام ذہن میں آ جائے گا۔ خطیب آل محمد، ماشاءاللہ، علامہ اظہر حسن زیدی، کوئی ایک تو جانتا ہے نا مجھے، علامہ سید اظہر حسن زیدی۔ وہ کہتے تھے کہ سونا بڑا قیمتی تھا، خریدار اتنا بڑا، اس سے بڑا خریدار کوئی نہیں تھا۔ شب ہجرت سونے والے نے ایک مرتبہ 3 پردے ہٹے نا، جب پہلا پردہ رات کی تاریکی کا ہٹا، دوسرا پردہ رسول کی چادر کا ہٹا، تیسرا پردہ رسول کی چادر کا ہٹا، پہلے سو رہا تھا۔ ماشاءاللہ، بڑے منظور نظر ذاکر میرے مولا کے بڑے بڑے بھائی ہیں، بڑے مصدر ذاکر میرے مولا کے منظور حسین شاہ آف کوٹ ادو،
ابا سائیں آ گئے ہو؟ بسم اللہ. اچھا آپ پہچان گئے سارے. ایک ان کی آمد میں استقبال بولو صلوات پڑھے محمد والوں پر. سرکار بڑا نایاب موضوع چھیڑے ہیں میں تے چند منٹن کی گل ہے. میں نے خطابت ان سے نہیں مانگی. توجہ ہے آپ کی، توجہ ہے آپ کی بھی ہوگی. خطابت ان سے نہیں مانگی میں نے جنہیں 2.5 سپارے والی سورہ بقرہ یاد نہیں ہوئی، جس کی میں نے آیت پڑھی ابھی. بیچاروں کو پیر قبر میں لٹک گئے، 2.5 سپارے والی سورہ بقرہ یاد نہیں ہوئی. میں خطابت کی بھیک اس سے مانگ کے آتا ہوں جسے کہتے ہیں خطیب میرے سلونی. ایک رکعت پہ پیر رکھتا تھا گھوڑے کی، دوسری رکعت پہ پہنچتا تھا قرآن ختم ہو جاتا تھا. اب میں گھنٹوں کے بعد منٹوں میں کروں گا، اسی میں پیغام ہے میرا. خریدار کون تھا؟ خود اللہ تھا. سونے والا کون تھا؟ اللہ اکبر، ابو طالب کا بیٹا تھا. خریدار نے سونے والے سے پوچھا، سونے والے سونا بیچے گا؟ اب میرے جملے نہیں ہے، جو لطف لینا چاہتا ہے ایمان کی تازی گئی، اس سے مختصر جملہ ہے نہیں میرے پاس. تکرار ہو گئی. سونے والے نے پوچھا خریدنے والے سے. جب خریدنے والا کہنے گا سونے والا سونا بیچے گا، بھائی سونے والوں کی مجلس سے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، لیکن یہ سونا کائنات کا واحد سونا ہے اور کسی نے یہ سونا دیکھا بھی نہیں. سونے والے سے پوچھا خریدار نے سونا بیچے گا؟ سونے والے نے پوچھا کیا دے گا؟ خریدار نے پوچھا کیا لے گا؟ اب بات لمبی نہ ہو جائے اور مختصر کروں، مگر اس کے لیے آپ کا جاگنا شرط ہے. سونے والے نے پوچھا کیا دے گا؟ خریدار نے پوچھا کیا لے گا؟ کیا دے گا کیا لے گا کی تکرار اتنی بڑی، شور کوٹ والو کچھ تو شور مچاؤ میرے ساتھ. تکرار اتنی بڑی، کیا دے گا کیا لے گا. سونے والے نے سوچا اس سے بڑا خریدار کوئی نہیں. کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، جب سودا ہوتا ہے تو ہوتا کیا ہے، سنیے گا جملہ. خریدار نے پوچھا کیا دے گا کیا لے گا؟ سونے والے پوچھا کیا دے گا. اب سونے والا کہتا ہے کیا دے گا. خریدار پوچھا کیا لے گا. کیا دے گا کیا لے گا کی ترکار اتنی بڑھی کہ سونے والے نے سوچا سودا کینسل نہ ہو جائے. سونے والے کا جو تیری مرضی ہے وہ دے دے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. سونا بیچتے ہیں اللہ کی مرضیاں خرید لیتے. اب اس علی نے کچھ نہیں کیا پوری زندگی میں. بتاتا ہوں 2 کام کیے تھے، چونکہ اتنے ٹائم ہے مولا کے ذاکر بزرگ ذاکر آگے ممبر پہ، لہذا انہیں زیادہ انتظار نہ کروں، مگر پیغام مکمل دوں گا. گھنٹوں میں منٹوں میں ہو، جو 5 12 14 منٹوں میں کل ٹائم جیسے ممبر آئے 5 12 14 منٹوں میں مولا کے فائدے کی میراث سننا چاہتے ہیں. ہاتھ اٹھا کے بوڑھے جوان سارے ہاتھ اٹھا کے حیدر قلندری نعرے حیدری سلامت رہے. زندگی میں 2 کام کیے تھے علی نے. اپنے دشمن کو چھیڑا نہیں تھا، اللہ کے دشمن کو چھوڑا نہیں تھا. یہ 2 کام علی کے تھے اور کوئی کام نہیں تھا. تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان. بس پیغام پہ آ گیا میں. سارے غور سے سنیں، میری بات نوٹ ہو رہی ہے. پوری دنیا میں ہوا کے دوست پہ یہ آواز بھی یا صورت بھی جا رہی ہے. تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان، محمد حسین شاد شہید، جس نے اپنے سینے پہ گولی کھائی اسلام آباد کے سیکریٹریٹ کے سامنے. الحمدللہ میں موجود تھا. میں سیکنڈ ایئر کا طالب علم تھا، 12ویں جماعت میں تھا. میں موجود تھا وہاں، میں نے خود دیکھا. میں نے اس دن یہ دیکھا تھا اور کہا تھا کہ سینے پہ گولی کھانا فقط علی والوں کا کام ہے. کیا ووٹ کے لیے گولی کھائی تھی شاہ جی؟
فضل علی شاہ کاظمی صاحب، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، مخدوم تو پہلے سے ہیں، اب یہ ہمارے مرکزی نائب صدر ہیں تحریک انصاف جہاد پاکستان. ہم سلامی کرنے آئے تھے اور میں آپ کو یقین دلانے آیا ہوں قبلہ، جس ڈکٹیٹر نے یہ کہا تھا کہ یہاں پہ ایک فقہ چلے گا، اس وقت سید نے آواز لگائی. وہ پردہ فرما گئے لیکن وہ مرے نہیں ہیں. میری بات آپ پی گئے، اس لیے کہ جب میرا مولا نہیں مرا، مولا ہی نہیں مرتا، تو قائد ملت جعفری آقا حامد الموسوی نے سارے علماء کو بھیجا وہاں پہ، اور وہاں پہ آقا موسوی کے ایک روحانی فرزند نے سیکریٹریٹ پر ڈکٹیٹرشپ کے دوران، منظور شاہ جی آرمی کا پہرا تھا، قحط تھا، پیاس سی بھوک تھی وہاں پہ. 4، 5، 6 جولائی 3 دن کنونشن تھا، 6 کو معاہدہ ہو گیا. تو جب یہ محمد حسین شاد نے گولی کھائی، سر میں گولی لگی، ایک روایت ہے سینے پہ گولی کھائی سر میں. دیکھیں میرے بزرگوں گواہی دیتی، میں نے غلط نہیں کہا، یعنی سر کے وہی گولی کھا تھا جو سربلند ہوا کرتا ہے، نہ ووٹ کے لیے نہ نوٹ کے لیے، فقط اور فقط فقہ جعفریہ کے لیے، عزادار مظلوم کربلا کے لیے گولی کھائی. اس ڈکٹیٹر سے لکھوایا، آج بھی وہ پریس نوٹ موجود ہے ریکارڈ پر، واجی وزارت مذہب امور کے مذہب امور کی وزارت میں لکھا ہوا ہے کہ جب بھی پاکستان میں اسلامائزیشن کا عمل ہوگا تو فقہ جعفریہ کے لیے، شیعہ حضرات کے لیے فقہ جعفریہ کو ملحوظ رکھا جائے گا. یہ لکھوایا گیا باقاعدہ. اور آج الحمدللہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ، جس نے 1984-85 میں یہاں سے بھی گرفتاریاں کی تھی، 8 مہینے تحریک چلائی، اور اتنا کامیاب ایجوٹیشن ہوگا حسینی محاذ کا، اس میں فقط شیعوں نے گرفتاری نہیں دی، فقط سنیوں نے گرفتاری نہیں، بلکہ عیسائی نے بھی گرفتاری دی. نام اس کا بابر مسیح تھا. پھر فضل شاہ جی، میں نے اس سے پوچھا بابر مسیح سے کہ تو کیوں گرفتاری دینے آیا ہے؟ کہتا کیوں، حسین فقط شیعوں کا تو نہیں ہے. سلامت رہیں بس. میں مخنیت نتیجے پہ آ گیا. وہی تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان، جس کی سربراہی اس وقت علامہ قبلہ حسین مقدسی فرما رہے ہیں، انہوں نے آپ سب کے لیے پیغام بھیجا ہے، اور پیغام میں بھیجا ہے کہ آپ تیار ہوئیے، بالکل ہوشیار ہو جائیے، ہم سوئے نہیں ہیں. اسے ہم اس علی کے ماننے والے جو ایک رات سویا تھا، اللہ کی مرضیاں خریدی تھی. شاہ جی ایک جملہ کہہ دوں زیادہ تو آخری. آج کی مجلس کے اشتہار میں لکھا ہے، آپ نے پڑھا اشتہار؟ میں نے غور سے پڑھا ہے. صبح 10 بجے تا مرضی معبود، اللہ کی مرضی تک مجلس رہے گی. اب یہ مرضی کتنی ہے اور مجھے نہیں پتا. پیر صاحب آ گئے، یقیناً یہ آخری ذاکر ہوں گے. اب ان سے پہلے مجھے نتیجہ دینا ہے، جو نتیجہ سننا چاہتا میرے ساتھ وغیرہ وہ سیدھا ہاتھ اٹھا کے پنجہ بنا کے نعرہ حیدری. علامہ آغا حسین مقدسی نے آپ کے لیے پیغام بھیجا ہے کہ اگر کوئی پوچھے ذہن میں سوال آئے، 43 سال ہو گئے محمد حسین صاحب شہادت ہو، پورا خاندان ماشاءاللہ عادتدار ماتمی زنجیر زن ہیں یہ سارے. علی حسنین نے، میرے بھائی ظہیر عباس نے بڑی باتیں بتائی مجھے کہ یہ وہ شہید ہے جس نے دنیا کے لیے جان نہیں دی. رمضان پلمبر کو کربلا میں ملا، آپ کے گاؤں کا تھا، اور باقاعدہ ساتھ کھانا کھایا. پتہ نہیں کیوں جو بیٹھے ہیں، جو ظاہری طور پر مر گیا تھا، ظاہری طور پر جا چکا تھا، وہ رمضان پلمبر کو ملا، ساتھ کھانا کھایا، ملا، اور کہا میری ماں سے کہتا میرے لیے رویا مت کرے، مجھے تکلیف ہوتی ہے، میری مولا حسین کے پاس ڈیوٹی لگ گئی ہے. اللہ اکبر. یہ کیسی ڈیوٹی ہے؟ وہی ڈیوٹی آپ نے کرنی ہے حسین کے مشن کے لیے. قبلہ میں صحیح کہہ رہا ہوں، بات صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ سلامت رہے. جس نے حسین کی ڈیوٹی کرنا اس کے لیے شیعہ ہونا ضروری نہیں ہے. سنی شیعہ سارے حسین کو مانتے ہیں، غیر مسلم بھی مانتے ہیں، اس لیے کہ حسین کل دین ہے، کوئی بے دین ہونا نہیں پسند کرتا. آئیے میرے ساتھ وعدہ کریں
ایک ہی جملہ پیغام کا ہے میرے پاس، وقت نہیں بچا. بابا جی آئیں بس علی بھائی، میں پیغام دے چکا، فضائل بھی پڑھ دیا، مصائب نہیں پڑھوں گا. ایک روایت پڑھوں گا سید ہونے کے ناطے، بڑے بزرگ بھائی بیٹھے میرے، لیکن ایک عہد و پیمان آپ سے لینا ہے میں نے. سربراہ تحریک نہضت فرقہ جعفریہ جن کے صحیح نمائندے بابا فرنجل شاہ جی ہیں، اس وقت نائب صدر مرکزی ہے، انہوں نے ایک ہی پیغام بھیجا ہے کہ اگر کوئی پوچھے شور کوٹ والا آپ سے کہ تحریک نہضت فرقہ جعفریہ نے 1984 سے لے کے آج تک کیا کیا، میں بتاؤں آپ کو کیا کیا. ہم نے اور کچھ کیا ہو یا نہ کیا ہو، ہم نے فدق کے چوروں سے اتحاد نہیں کیا. فاطمہ کے حق کو نہیں چھوڑا ہم نے. اور آقا مقدسی کا پیغام ہے آپ کے لیے. ہوا کے دوست جہاں جہاں پیغام جا رہا ہے، ایک ہی جملہ میرا کہ آپ کبھی سوچئے گا محمد حسین شاد کی قبر بن گئی ہے، قاعدتاً قد مزار ہے، علامہ اقبال کا مزار بھی ہے، لیکن اگر نہیں ہے مزار، حسین کی ماں کا مزار نہیں ہے. بھائی ظہیر عباس آپ پنڈی میں ہوتے ہیں، میں 10 بستہ اپیل کروں گا کہ شور کوٹ میں تحریک نہضت فرقہ جعفریہ پاکستان کو از سرنا منظم کیجئے، اس لیے کہ ہمارا مشن ووٹ مانگنا نہیں ہے. ہم حکومت کو جوتی کی نوک پہ رکھنے والے لوگ ہیں. ہم فقط عزاداری چاہتے ہیں. ولائے علی، عزائے حسین، حرمت سادات، احترام مرجت و مرکزیت، 5 اصول ہیں ہمارے. اس پہ نہ کبھی سودا بازی کی ہے، نہ کریں گے، نہ کسی مائی کے لال کو کرنے دیں گے. فکر نہ کیجئے آپ. اب جو 8 سوال آ رہا ہے، اس 8 سوال کو فاطمہ زہرا کی قبر کو مسمار ہوئے 100 سال ہونے والے ہیں. آپ وعدہ کریں، مجلس کریں، یہاں پہ ماتمداری کہیں، یہاں پہ جلوس نکالیں. یہاں پہ ہمیں حق حاصل ہے. ووٹوں کے لیے حکومت کے لوگ جلوس نکالتے ہیں، حکومت کو وقت ڈال دیتے ہیں. ہم حسین کی ماں کے لیے نکلیں گے 8 سوال کے ساتھ. ہر گھر میں ماتم ہوگا، ہر چوک پہ ماتم ہوگا، ہر امام برگاہ میں ماتم ہوگا. راولپنڈی میں بہت بڑا جلوس محمد حسین شاہ کے خاندان والے نکالتے ہیں انشاءاللہ تعالی. بس آپ نے مجھ سے وعدہ کرنا ہے. ایک غربت کا جملہ، میں 7.5 گھنٹے انتظار میں رہا، میں نے پیغام دے دیا ہے، اب آگے نہیں بڑھنا. میں نے مجلس انشاءاللہ پھر کبھی سنائیں گے آپ کو. اگر آپ میری باتوں کو دل پہ نقش کر چکے ہیں تو وعدہ کریں ماشاءاللہ آپ سلامت رہیں. ان 5 اصولوں کے لیے، وطن عزیز پاکستان کی حرمت کے لیے، اساگر پاکستان کے محمد حسین شاہ تمام شہداء کی قربانیوں کے لیے ہم ہر قربانی دیں گے. کبھی سودا بازی نہیں کرے گا زداری کے معاملے میں. جو تیار ہے میرے ساتھ نعرہ لگاؤ. ہاتھ دونوں اٹھا کے لگانا ہے آپ نے، ایسے نہیں. میں نعرہ لگاؤں گا، آپ نے جواب دینا میرے ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے کہنا لبیک یا حسین. نعرہ کسی نامرد کا نعرہ نہیں، نعرہ مختار کا نعرہ ہے. جو جاگے ہاتھ اٹھا کے یا سعادت الحسین لبیک، یا سعادت الحسین لبیک. بس عزادارو، یہی وقت تھا جب کربلا میں گھوڑے دوڑ رہے تھے، آواز آ رہی تھی، لوٹو تبرکات علی و بطول کو، خیبتی بنا کے لے چلو والے رسول. میں آقا مہدی مازندرانی کی روایت پڑھ کے آپ سے چاہوں گا. ایک آنسو آ گیا، بخشش کا وسیلہ بن جائے گا. محمد حسین شاہ کی قربانی میں میرا حصہ شامل ہو جائے گا. زدارو، کیا آقا مہدی مازندرانی نے کہا یہی وقت سے آوازیں آ رہی تھی، لوٹو تبرکات علی و بطول کو، قیدی بنا کے لے چلو آل رسول. عزادارو، آپ کے مولا حسین کو، آپ کے مظلوم حسین کو میرا آقا مولا شہید کر سید الشہداء کو ذبح نہیں کیا گیا تھا، چھری سے نہیں ذبح کیا گیا، 13 ضربوں سے سر جدا کیا گیا. ذبح کیا جاتا چھری کے ساتھ. ضرب کب لگا جاتے شور کرو والوں؟ جب قصاب ہڈی کو توڑتا ہے. پہلی ضرب چلی نا، ایک مرتبہ نانا اللہ کو یاد کیا، دوسری ضرب چلی نانا محمد کو یاد کیا، ذاکرین سارا کو یاد، سارے روایت بیان کر رہے ہیں. جب آخری ضرب چلی نا زدارو، اس سے پہلے 12ویں ضرب چل چکی، حسین کا سر جدا نہیں ہوا، شیور پشت حسین سے نیچے اتر آیا. سلام ادھر ہاتھ نہ باندھے جملہ سن لے زدارو، رات ہو گئی ہے. زینب یہ اسی وقت گزری تھی،
ایک مرتبہ حسین کی پشت سے شبر اتر آیا، حسین نے سر اٹھایا، کہا شبر کیا وجہ ہے؟ تیرے ہاتھ کیوں کانپ رہے ہیں؟ تیرے ہاتھ کیوں کانپ رہے ہیں؟ تیرے ہاتھ میں لرزہ کیوں ہے؟ سر کیوں نہیں جدا کر رہا؟ کہنے لگا حسین میری ضرب پتھر کو توڑ دیتی ہے، کیا وجہ ہے؟ میں 12 ضربے چلا چکا، آپ کا سر جدا نہیں، میرے مولا کے رضا بس آپ یہ ایک جملہ سن لے، آپ کی سمجھ تمام ہاتھ نہ بھاگ میرے بزرگ، ہائے ضرور کر دینا، آپ ہائے کہیں گے آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، ظہیر بات میرا سلام ہے سکینہ پر۔ ایک دفعہ ہائے بابا کہتی تھی، شیور شاہ تماچے مارتا تھا، جب آخری دم چلنے لگی نا، شیور نے کہا ہاں میرا ہاتھ اس لیے کام رہا ہے اس لیے کہ آپ کا سر ادھر 12 ضربیں چل چکی۔ حسین نے کہا اے ظالم، میں سخی نانا کا نواسا ہوں، میں سخی باپ کا بیٹا ہوں، میں سخی باپ کی بیٹ کا بیٹا ہوں، میں قاتل کی پریشانی بھی نہیں دے سکتا۔ حسین نے رو کے کہا اما زہرا میری گردن سے ہاتھ ہٹا لو۔ عزادارو زہرا کے ہاتھ ہٹنے تھے، یہ ایک مرتبہ زور کی ضرب چلی، حسین کا سر کٹ گیا۔ اب آخری جملہ سن لے، شیو نے سر کو اٹھایا، وہاں نہیں لے کے کہا جہاں یزید کی فوج کھڑی تھی وہاں پہ لایا، جہاں عباس کا لاشا تڑپ رہا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے زور سے کہا عباس اٹھو، یہ تمہارے آقا کا سر ہے اور یہ تمہاری آقا ذاتی زینب کی چادر ہے جو میں نے نیزے سے اتاری ہے۔ میر انیس کی روح کھڑی تھی، تڑپ کے کہا ہم حسین کی شہادت نہیں روکے، روتے کس لیے ہیں؟ شبیر کا سر کاٹا بڑے جور و جفا سے اور نیزے خنجر کو پہنچنے لگا زینب کی رضا سے، اپنا خنجر زینب کی چادر سے صاف کر رہا تھا۔ اللہ لعنت اللہ اللہ قوم ظالمین وسيعلم الذين ظلموا ايهم يكون۔ میرے مولا شہید حسین شاد کے درجات کو بلند فرما اور ان شہید کے لاحقین کو سمجھ عطا فرما۔ پوری قوم کی طرف سے ہم تعریف پیش کر رہے ہیں، محروم پہ سورہ فاتحہ۔